رات کی خاموشی میں جب ہوا نیم تاریکی کو چیرتی ہوئی درختوں کے پتوں سے ٹکراتی تھی تو آسمان پر چمکتا چاند جیسے کسی کہانی کا حصہ لگتا تھا۔ لاہور کے ایک پرانے محلے میں ایک حویلی تھی جس کا نام النور محل رکھا گیا تھا۔ یہ حویلی کبھی روشنیوں سے جگمگاتی تھی مگر اب اس کے در و دیوار پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اس گھر میں رہنے والی لڑکی عالیہ نور اپنی خوبصورتی، وقار اور خاموشی کے لیے مشہور تھی۔ اس کی آنکھوں میں سمندر جیسی گہرائی تھی اور چہرے پر ایک ایسا سکون جس نے کئی دلوں کو بے چین کر رکھا تھا۔ عالیہ کے والد ایک مشہور تاجر تھے جن کا کاروبار ملک بھر میں پھیلا ہوا تھا۔ دولت کی کوئی کمی نہیں تھی مگر عالیہ کے دل میں ایک ایسی تشنگی تھی جو کسی خزانے سے بھی نہیں مٹ سکتی تھی، اور محبت کی تشنگی۔ اس کے دل میں کسی کا انتظار تھا، کسی ایسے کا جو اسے اس کے نام سے نہیں بلکہ اس کے احساس سے پہچانے۔ دوسری طرف کہانی کا دوسرا کردار ریان شاہ تھا، ایک شاعر، ایک خواب دیکھنے والا۔ اس کے پاس دولت نہیں تھی مگر دل میں درد اور قلم میں تاثیر تھی۔ وہ دن کو لائبریری میں کتابیں پڑھتا اور رات کو چھت پر بیٹھ کر چاندنی کے ساتھ باتیں کرتا۔ اس کی شاعری میں عشق کا وہ رنگ تھا جو سننے والے کے دل تک اتر جاتا۔ ایک دن وہ اپنے دوست کی شادی میں نور محل گیا جہاں پہلی بار اس کی نظر عالیہ پر پڑی۔ لمحہ بھر کے لیے جیسے وقت ٹھہر گیا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا مگر دل کے اندر جذبات کا طوفان اٹھ چکا تھا۔ عالیہ نے جب نظر اٹھائی تو اس کی نگاہ ایان کی آنکھوں سے ملی اور وہ لمحہ دونوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ ایان نے اسی رات اپنی ڈائری میں لکھا، وہ لمحہ جب نظر نے نظر کو چھوا، دل نے کہا یہ میرا انجام ہے، میرا آغاز بھی۔ وقت گزرتا گیا مگر دونوں کے درمیان خاموش فاصلہ برقرار رہا۔ ایان ہر روز نور محل کے قریب والے باغ میں آ کر اپنی شاعری پڑھتا، امید کرتا کہ شاید عالیہ کبھی سن لے۔ قسمت کو بھی شاید ان کے کھیل کا مزہ آ رہا تھا۔ ایک دن بارش میں جب عالیہ اپنی چھت پر کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی، ایان نیچے باغ میں کھڑا اپنی نظم پڑھ رہا تھا۔ بارش کے قطروں میں تیرا نام لکھا ہے، میرے ہر لفظ میں تیرا پیغام رکھا ہے۔ عالیہ کے ہونٹوں پر پہلی بار مسکراہٹ آئی، وہ مسکراہٹ جس نے ایان کو دیوانہ کر دیا۔ اب دونوں کے دل ایک دوسرے کی جانب کھنچنے لگے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ عالیہ کا رشتہ ایک بڑے سرمایہ دار کے بیٹے ارمان اس سے طے ہو چکا تھا۔ عالیہ نے کبھی اس رشتے کے لیے ہاں نہیں کی تھی مگر باپ کے حکم کے آگے خاموش رہنا اس کی مجبوری تھی۔ دوسری طرف ایان اپنی شاعری کے ذریعے اس کی محبت کا اعتراف کر چکا تھا مگر زبان سے کبھی نہیں کہا۔ وہ کہتا، محبت الفاظ نہیں مانگتی، صرف احساس چاہیے۔ ایک دن ایان نے ہمت کی اور عالیہ کے نام ایک خط لکھا، میرے لیے تم چاند نہیں، تم وہ رات ہو جس کے بغیر میرا ہر دن ادھورا ہے۔ اگر تم میری نہ ہو سکیں تو بھی میں تمہیں اپنی ہر سانس میں یاد رکھوں گا۔ اس نے وہ خط باغ میں رکھ دیا جہاں عالیہ روزانہ سیر کے لیے آتی تھی۔ اگلے دن عالیہ نے وہ خط پڑھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، ہاتھ کانپنے لگے مگر آنکھوں میں عجیب سی روشنی اتر آئی۔ اسے لگا جیسے برسوں سے جو پیاس تھی اب وہ ختم ہونے لگی ہو۔ مگر تقدیر کے کھیل نرالے ہوتے ہیں۔ ارمان نے ان دونوں کی خاموش ملاقاتوں کا راز پا لیا۔ اس نے عالیہ کے والد سے شکایت کی۔ نور محل میں طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ عالیہ پر سخت پابندی لگ گئی۔ سے کمرے سے نکلنے نہیں دیا جاتا تھا۔ الف ایان کو دھمکیاں ملنے لگیں کہ اگر وہ عالیہ کے قریب گیا تو انجام بارہ ہوگا۔ ایان نے سب برداشت کیا مگر عشق کے جام کا نشہ کم نہ ہوا۔ وہ ہر رات عالیہ کے کمرے کے سامنے آ کر چاند سے بات کرتا، جیسے وہ عالیہ سے کہہ رہا ہو، تم تک پہنچنے کے لیے میں اپنی سانسیں بھی قربان کر سکتا ہوں۔ ایک رات عالیہ نے ہمت کی، کھڑکی کھولی اور نیچے جھانکا۔ ایان وہاں کھڑا تھا، بارش ہو رہی تھی مگر اس کے چہرے پر سکون تھا۔ عالیہ نے آہستہ سے کہا، ایان، یہ عشق ہمیں کہیں تباہ نہ کر دے۔ ایان مسکرایا، تباہی اگر تمہارے عشق میں ہے تو میں ہر لمحہ جلنے کو تیار ہوں۔ یہ لمحہ جامن عشق کی اصل ابتدا تھی، وہ لمحہ جہاں دو دل دنیا کے خوف سے آزاد ہو گئے۔ مگر ان کا عشق ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ قسمت نے ابھی کئی امتحان باقی رکھے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ آنے والے دنوں میں عشق کا یہ جام زہر بھی بن سکتا ہے یا امرت۔
رات گہری ہوتی گئی، ایان بھیگتا ہوا واپس چلا گیا، مگر عالیہ کے دل میں وہ ایک لمحہ ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گیا۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو نور محل کے دروازے پر طوفان تھا۔ کسی نے ایان کی لکھی ہوئی نظموں کا پلندہ عالیہ کے والد کو پہنچا دیا تھا۔ گھر میں شور، غصہ اور الزاموں کی بارش شروع ہو گئی۔ عالیہ خاموش تھی، مگر اس کی آنکھوں سے بہتا ہوا آنسو وہ سب کہہ رہا تھا جو زبان سے نہ نکل سکا۔ محبت اب آزمائش بن چکی تھی، اور آزمائش کا پہلا قدم ہمیشہ درد سے شروع ہوتا ہے۔ یہی تھا جام عشق کا پہلا گھونٹ جو دونوں نے پی لیا تھا، مگر اس کے اثرات ابھی باقی تھے۔ رات کا اندھیرا ابھی پوری طرح چھٹا نہیں تھا جب نور محل کے دروازے پر گھنٹیوں کی آواز گونجی۔ عالیہ کے والد نوابس غصے سے بھرے بیٹھے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایان کی نظموں کا پلندہ تھا جو اب ان کے لیے محبت نہیں بلکہ بدنامی کی علامت بن چکا تھا۔ وہ عالیہ کے کمرے میں داخل ہوئے تو عالیہ خاموش بیٹھی تھی، چہرہ زرد، آنکھوں میں تھکن اور دل میں خوف۔ یہ سب کیا ہے؟ ان کی آواز میں غضب کی شدت تھی۔ عالیہ کے لب ہلنے لگے مگر الفاظ نہ نکل سکے۔ کیا تم نے ایک عام شاعر سے عشق کیا ہے؟ اس سوال نے عالیہ کے وجود کو لرزا دیا۔ اس نے صرف اتنا کہا، ابا جان، وہ برا انسان نہیں، اس نے مجھ سے صرف محبت کی ہے، گناہ نہیں کیا۔ مگر یہ جملہ سن کر نواب صاحب کا خون کھول اٹھا۔ محبت ایک معمولی لڑکے سے جس کے پاس نہ نام ہے نہ عزت؟ تم نے ہمارے خاندان کی ناک کٹوا دی عالیہ۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عالیہ کے دل میں پہلی بار احساس ہوا کہ دنیا کے سامنے عشق صرف الزام ہے، چاہے نیت کتنی پاک کیوں نہ ہو۔ اس رات عالیہ کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اسے بات کرنے، باہر جانے، کسی سے خط و کتابت کی اجازت نہیں تھی۔ دوسری طرف ایان کے لیے بھی زندگی مشکل ہو گئی تھی۔ گاؤں میں نواب صاحب کے آدمی ہر جگہ اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ اس کے دوست نعمان نے اسے مشورہ دیا کہ کچھ دن کے لیے شہر چھوڑ دے، مگر ایان نے کہا، محبت سے بھاگنے والا عاشق نہیں ہوتا۔ اگر سزا ملنی ہے تو اسی عشق کی خاطر قبول ہے۔ ایان نے نور محل کے قریب والے درخت کے نیچے ہر رات بیٹھنا شروع کیا۔ وہ اپنی ڈائری میں لکھتا، محبت قید نہیں ہوتی، یہ تو وہ خوشبو ہے جو دروازے بند ہونے کے باوجود بھی پھیلتی ہے۔ عالیہ کھڑکی سے کبھی کبھی اس دھندلے سائے کو دیکھتی جو بارش ہوا اندھیرے میں بھی قائم رہتا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اب ایان کی شاعری کا حصہ بن چکے تھے۔ دن گزرتے گئے۔ نور محل میں عالیہ کی شادی کی تیاری شروع ہو چکی تھی۔ ارمان کا خاندان شادی جلدی چاہتا تھا تاکہ عزت کا معاملہ مزید نہ بگڑے۔ عالیہ کے دل پر چوٹ لگ رہی تھی، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ اپنی ماں کی پرانی قبر پر جا کر روتی، دعا کرتی، امو، میں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، مگر یہ دنیا سچ بولنے نہیں دیتی۔ ادھر ایان کو خبر ملی کہ عالیہ کی شادی طے ہو چکی ہے۔ اس نے کئی راتیں جاگ کر نظم لکھی۔ وہ چلی گئی، مگر ہوا میں اس کی خوشبو باقی ہے۔ میری زندگی تو رک گئی، مگر کہانی ابھی باقی ہے۔ یہ اشعار لاہور کے ایک مشہور شاعر مشاعرے میں سنے گئے، جہاں لوگ اس کے کلام سے متاثر ہوئے مگر کسی کو یہ علم نہ تھا کہ یہ اشعار اس کے اپنے جلے ہوئے دل سے نکلے ہیں۔ ایک دن اچانک نور محل کے قریب ایک پرانا فقیر آیا جسے لوگ بابا روشن کہتے تھے۔ وہ حقیقت میں ایک درویش صفت انسان تھا۔ عالیہ اکثر چھپ کر اسے کھانا دیتی تھی۔ اس نے عالیہ کی حالت دیکھ کر کہا، بیٹی، عشق وہ آگ ہے جو تو سب کچھ جلا دیتی ہے یا سب کچھ بنا دیتی ہے۔ تمہارے صبر کا فیصلہ وقت کرے گا۔ اس کے الفاظ نے عالیہ کے دل میں ہلکی سی امید پیدا کی۔ دوسری طرف ایان نے فیصلہ کیا کہ وہ عالیہ سے آخری بار ملے گا۔ شادی سے ایک رات پہلے جب سب سو چکے تھے، ایان نور محل کی دیوار پھلانگ کر باغ میں آ گیا۔ اس کے قدم کانپ رہے تھے مگر دل میں صرف ایک خواہش تھی، ایک بار اسے دیکھنے کی۔ عالیہ اپنی کھڑکی پر بیٹھی تھی۔ ہوا میں چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور فضا میں خاموشی تھی۔ جب اس نے ایان کو دیکھا تو دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، ایان، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو سب ختم ہو جائے گا۔ ایان نے کہا، سب تو ویسے ہی ختم ہونے والا ہے،
مگر میں چاہتا ہوں کہ آخری بار تمہاری آنکھوں میں وہ روشنی دیکھوں جس نے میری دنیا بدل دی تھی۔ عالیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ نیچے آئی، دروازہ آہستہ سے کھولا اور دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ فضا میں جیسے وقت رک گیا تھا۔ ایان نے آہستہ سے کہا، تم اگر چلی بھی جاؤ، تمہارا نام میری ہر نظم میں زندہ رہے گا۔ عالیہ نے کہا، اور تم میری ہر دعا میں رہو گے، مگر وعدہ کرو اب خود کو برباد مت کرنا۔ ایان نے مسکرا کر کہا، محبت بربادی نہیں، عبادت ہے، اور میں اپنے عشق کو عبادت سمجھتا ہوں۔ اسی لمحے پیچھے سے ایک چیخ سنائی دی۔ نواب صاحب کے ملازموں نے ایان کو دیکھ لیا تھا۔ شور مچ گیا، لالٹینیں جل اٹھیں، محافظ دوڑنے لگے۔ ایان نے بھاگنے کی کوشش کی مگر ایک گولی چل گئی، آواز گونجی، عالیہ کی چیخ فضا میں گم ہو گئی۔ ایان زمین پر گر گیا، مگر چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے آخری سانس میں کہا، عالیہ، عشق کا جام اب پورا پی لیا ہے۔ عالیہ نے دوڑ کر اس کے سر کو اپنی گود میں رکھا۔ خون بہہ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں سکون تھا۔ ایان، مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مگر ایان کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو گئیں۔ عالیہ کے آنسو اس کے چہرے پر گرتے رہے۔ وہ چیخ رہی تھی، مگر سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ محافظوں نے اسے کھینچ کر اندر لے جایا، ایان کی لاش کو باہر پھینک دیا گیا۔ اگلی صبح نور محل پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عالیہ کی شادی منسوخ کر دی گئی، مگر وہ خود ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی، کھڑکی کے پاس بیٹھی رہتی، وہی جگہ جہاں ایان کھڑا ہوا کرتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں وہ پاگل ہو گئی، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ عشق کے جام کا آخری گھونٹ پی چکی تھی۔ مہینے بعد شہر کے ایک قبرستان میں ایک نئی قبر بنی، ایان شاہ، شاعر عشق۔ اس قبر کے پاس ایک عورت روز آتی، پھول رکھتی اور خاموش چلی جاتی۔ وہ عالیہ تھی۔ ایک دن وہ بھی واپس نہ آئی۔ بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ ایان کی قبر کے ساتھ ایک اور قبر بن چکی تھی، عالیہ نور، رواں ایان۔ یوں جام عشق کی پہلی محبت امر ہو گئی۔ دنیا سمجھ نہ سکی کہ یہ دو عاشق فنا نہیں ہوئے، وہ تو ایک دوسرے میں جا ملے تھے۔ چاندنی راتوں میں آج بھی نور محل کے باغ میں ایک سایہ دکھائی دیتا ہے، ایک شاعر اپنی محبوبہ کی آنکھوں سے جھانکتا ہوا، جو عشق کے جام کا پہلا اور آخری گھونٹ پی کر امر ہو گئے۔ رات کے پچھلے پہر لاہور کے آسمان پر بادل بکھرے تھے، چاند دھند کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ نور محل اب خالی کھڑا تھا، در و دیوار پر سناٹا طاری تھا۔ اس حویلی کی کھڑکیوں سے اب کسی کے قہقہے نہیں گونجتے تھے، صرف ہوا کی ہلکی سرسراہٹ سنائی دیتی تھی، جیسے کوئی پرانی کہانی فضا میں تحلیل ہو رہی ہو۔ عالیہ نور کی موت کو ایک ماہ گزر چکا تھا، مگر شہر میں اب تک لوگوں کی زبان پر صرف ایک ہی داستان تھی، عشق ایان و عالیہ۔ کوئی کہتا یہ جنون تھا، کوئی کہتا یہ گناہ، مگر کچھ دل ایسے بھی تھے جو اسے عبادت سمجھتے تھے۔ نور محل کے باغ میں اب بھی رات کے وقت کسی سایہ دار درخت کے نیچے مشل جیسی روشنی جھلملاتی تھی۔ نوکر چاکر اکثر کہتے کہ صاحب، رات کے وقت کوئی شاعر آ کر اشعار پڑھتا ہے، مگر قریب جاتے ہی غائب ہو جاتا ہے۔ کوئی مانتا نہیں تھا، مگر جو سنتا وہ یقین سے کہتا کہ وہ ایان شاہ کی روح ہے، جو اپنی محبوبہ کی یاد میں آج بھی نظم کہتی ہے۔ ادھر ایک درویش بابا روشن، جو کبھی عالیہ کو دعا دیتا تھا، اب ہر روز قبرستان جاتا۔ وہ ایان اور عالیہ کی قبروں کے درمیان بیٹھتا اور خاموشی سے قرآن پڑھتا۔ ایک دن اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، آ اللہ، یہ دو دل تیرے نام پر جلے تو انہیں وہ مقام دے جو دنیا سمجھ نہ سکی۔ اسی رات لاہور کے مضافات میں ایک پرانا مزار چمکنے لگا۔ لوگ کہتے ہیں وہاں سے عطر کی خوشبو آئی، اور مزار کے دروازے پر کسی نے عربی میں لکھا ہوا دیکھا، اللہ محبت کو فنا نہیں کرتا، وہ اسے ابدی بنا دیتا ہے۔ اسی لمحے کہانی نے ایک نیا رخ لیا۔ عالیہ اور ایان کی روحیں فنا نہیں ہوئی تھیں، وہ ایک نئے جہان میں داخل ہو چکے تھے، جہاں نہ دنیا تھی نہ الزام، صرف روشنی اور سکون۔ وہاں ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ایان نے کہا، عالیہ، یہ کون سی دنیا ہے جہاں نہ جدائی ہے نہ آنسو؟ عالیہ نے مسکرا کر کہا، یہ وہ جہان ہے جہاں عشق کی روح زندہ رہتی ہے۔ ہم فنا نہیں ہوئے، ہم امر ہو گئے ہیں۔
روحوں کا یہ مکالمہ زمین پر محسوس کیا جا سکتا تھا۔ کئی شاعر، صوفی اور درویش اچانک نئی شاعری لکھنے لگے، وہی لفظ، وہی احساس جو ایان لکھتا تھا۔ لوگ حیران تھے کہ ایک مرے ہوئے شاعر کے الفاظ کیسے زندہ ہو گئے، مگر حقیقت یہ تھی کہ عشق کا جام اب زمین پر نہیں، آسمان پر چھلک چکا تھا۔ ایک رات بابا روشن نے خواب میں ایان اور عالیہ کو دیکھا۔ وہ دونوں سفید لباس میں تھے، ہاتھوں میں نور کے جام تھے۔ ایان نے کہا، بابا، عشق وہ عبادت ہے جو روح کو پاک کرتی ہے۔ ہم دونوں نے اپنے حصے کا درد پی لیا، اب ہماری کہانی دوسروں کے دلوں میں چمکے گی۔ بابا روشن نے جاگ کر یہ خواب ہر کسی کو سنایا۔ رفتہ رفتہ وہی خواب ایک صوفیانہ حقیقت بن گیا۔ لوگ ایان کی قبر پر جا کر اشعار پڑھنے لگے، اور کئی عاشق وہاں جا کر دعا مانگتے کہ ان کی محبت بھی سچی ہو۔ وقت گزرتا گیا۔ برسوں بعد نور محل خرید لیا گیا۔ نئے مالک نے اسے گرا کر ایک اسکول بنانے کا فیصلہ کیا۔ جب مزدور زمین کھودنے لگے تو انہیں وہاں ایک پرانی لکڑی کی ڈائری ملی، جس کے پہلے صفحے پر لکھا تھا، یہ وہ سچ ہے جو میں نے اپنے خون سے لکھا، ایان شاہ۔ اس ڈائری میں ایان کے آخری دنوں کے اشعار تھے، اور آخری نظم یہ تھی، اگر عشق میں مرنا نصیب ہو جائے تو مر کر بھی جینا نصیب ہو جائے۔ جب یہ نظم اسکول کے افتتاح پر پڑھی گئی تو فضا میں خوشبو پھیل گئی۔ بزرگوں نے کہا، یہ عشق حقیقی کی علامت ہے۔ اسی رات جب اسکول کے بچے سو رہے تھے، ایک ننھی لڑکی نے خواب دیکھا۔ خواب میں ایک نوجوان شاعر نے اسے قلم دیا اور کہا، لکھنا سیکھو، کیونکہ لفظ وہ جام ہے جن سے عشق دوبارہ جنم لیتا ہے۔ صبح وہ بچی جاگ کر بولی، امی، آج میں شاعر بننا چاہتی ہوں۔ یوں عشق ایان ایک نئی روح میں سانس لینے لگا۔ ایان اور عالیہ کی کہانی اب صرف دو لوگوں کی داستان نہیں رہی تھی، وہ اب ایک درس بن چکی تھی کہ محبت اگر خالص ہو تو وقت، موت اور فاصلہ اسے مٹا نہیں سکتے۔ لوگ کہتے ہیں، ہر چاندنی رات میں جب ہوا درختوں سے ٹکراتی ہے تو نور محل کے کھنڈر سے کسی کی آواز آتی ہے، محبت مر نہیں سکتی، یہ جام ایک بار نہیں، ہمیشہ بھرا رہتا ہے۔ کہانی کا اختتام شاید ہو گیا، مگر جام عشق ابھی بھی چل رہا ہے، ہر اس دل میں جو محبت کے نام پر دھڑکتا ہے۔ لاہور کی صبح دھیرے دھیرے روشنی میں نہا رہی تھی۔ وہی پرانا محلہ، مگر اب نور محل کی جگہ ایک اسکول بن چکا تھا، نور ایجوکیشن اکیڈمی۔ اس اسکول کی دیواروں پر کچھ عجیب سا سکون تھا، جیسے ان اینٹوں میں کوئی دعا بند ہو۔ بچے کھیل کے دوران اکثر کہتے، یہ جگہ خوشبو دیتی ہے، جیسے کسی نے یہاں پھول بوئے ہوں، مگر استاد جانتے تھے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں کبھی عشق کا وہ طوفان اٹھا تھا جو وقت کے ساتھ افسانہ بن گیا۔ اس اسکول کی سب سے ذہین طالبہ حوریہ تھی، نازک سی، چمکتی آنکھوں والی، مگر دل کے اندر کچھ اداسی تھی۔ وہ اکثر باغ کے کونے میں بیٹھ کر پرانے درخت کے نیچے کتاب پڑھتی، وہی درخت جس کے نیچے کبھی ایان شاہ اپنی شاعری لکھا کرتا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ جس جگہ بیٹھتی ہے وہاں عشق کی تاریخ لکھی گئی تھی، مگر قسمت کو شاید یہی منظور تھا کہ عشق کا سلسلہ ختم نہ ہو۔ ایک دن اسکول میں ایک نیا الفاظ آیا، ساحر رضا، نوجوان، نرم لہجے والا، آنکھوں میں عجیب سی گہرائی۔ وہ ادب پڑھاتا تھا اور شعر و سخن سے محبت رکھتا تھا۔ پہلے ہی دن جب اس نے کلاس میں کہا، لفظوں میں روح ہوتی ہے اور روح ہمیشہ عشق کی خوشبو سے مہکتی ہے، تو حوریہ کے دل میں جیسے کچھ جاگ اٹھا۔ وہ سمجھ نہ پائی کہ کیوں اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ دن گزرتے گئے۔ ساحر اکثر کلاس کے بعد اسکول کے باغ میں بیٹھ کر طلبہ کو نظموں کا مفہوم سمجھاتا۔ حوریہ خاموشی سے سنتی رہتی۔ ایک دن ساحر نے پرانی لکڑی کے بینچ پر بیٹھ کر بچوں سے کہا، یہ اسکول ایک پرانی حویلی کی جگہ بنا ہے، کہتے ہیں یہاں کبھی دو عاشقوں نے اپنی محبت کے لیے جان دے دی تھی۔ حوریہ چونک گئی۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، کیا وہ کہانی سچی ہے؟ ساحر نے مسکرا کر کہا، عشق اگر سچا ہو تو وہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ ان کا عشق وقت کی قید سے نکل کر ہم تک پہنچا ہے۔ اس رات حوریہ کو نیند نہیں آئی۔ وہ خواب میں ایک شاعر کو دیکھتی رہی جو چاندنی میں کھڑا نظم پڑھ رہا تھا، محبت مر نہیں سکتی۔ صبح وہ چونک کر جاگی، دل کی دھڑکن تیز تھی۔ اگلے دن وہ لائبریری گئی،
जहां स्कूल में रखी पुरानी यादगारों में अयान शाह की डायरी की एक नकल मौजूद थी। उसने वो डायरी खोली। पहला सफ़ा देखा। वहां लिखा था, जो लफ्ज़ मोहब्बत में लिखे जाएं वो मर नहीं सकते। इसके हाथ कांपने लगे। इसे लगा जैसे कोई इसके करीब खड़ा है। अगले चंद दिनों में साहिर ने हुरिया पर ख़ास तवज्जो देनी शुरू की। वो उसके मज़ामीन की तारीफ़ करता, कहता तुम्हारे अल्फाज में एहसास है जैसे किसी ने तुम्हें इश्क सिखा दिया हो। हुरिया मुस्करा देती मगर दिल में एक अनजाना सा खौफ महसूस करती, कहीं ये वही रास्ता तो नहीं जहां कभी आलिया नूर चली थी। मगर दिल की बात दिल ही जानता है और दिल कभी कायदे नहीं मानता। एक दिन स्कूल में मशारा रखा गया। साहिर ने ऐलान किया कि बेहतरीन नज़्म पढ़ने वाले को अयान शाह अवार्ड दिया जाएगा। हुरिया ने रात भर बैठकर नज़्म लिखी जिसका उन्वान था जाम इश्क की खुशबू। अगले दिन जब इसने ये नज़्म पढ़ी तो पूरा हाल खामोश हो गया। इसके अल्फाज थे, मैंने चांद को देखा, वो तुम्हारी तरह खामोश था। मैंने दिल को टटोला, वो तुम्हारे नाम का कैदी था। मैंने इश्क को समझा तो जाना, ये फना नहीं, ये जिंदगी की महक है। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। साहिर की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, यही वो खुशबू है जिसने अयान शाह के लफ्ज़ों को जिंदा रखा। तुमने उनकी रूह को नया जन्म दिया है, हुरिया। इस दिन के बाद साहिर और हुरिया के दरमियान एक खामोश रिश्ता बन गया। न किसी ने इजहार किया, न इनकार। वो रोज़ एक दूसरे से अदब, शायरी और एहसास की बातें करते। मगर ये रिश्ता लफ्ज़ों से आगे बढ़ने लगा। साहिर अक्सर कहता, कुछ जज्बे ऐसे होते हैं जो कहे जाएं तो टूट जाते हैं, इसलिए मैं उन्हें खामोशी में जीता हूं। एक दिन साहिर ने हुरिया को बताया कि वो खुद अयान शाह का परपोता है। हुरिया हैरान रह गई। वाकई? साहिर ने सर झुकाकर कहा, जी, मगर हमारे खानदान ने उनकी मोहब्बत की कहानी को हमेशा शर्मिंदगी समझा। मैंने अहद किया है कि मैं उनके इश्क को इज्जत दूंगा, इसे खत्म नहीं होने दूंगा। हुरिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, फिर तो तुम्हारा इश्क भी उनकी खुशबू है, क्योंकि ये वही दास्तान है जो दोबारा लिखी जा रही है। अब दोनों के दरमियान वही जज्बा जाग उठा जो कभी अयान और आलिया के दरमियान था, मगर वक्त ने उन्हें नया रूप दिया। इस बार इश्क बगावत नहीं, दुआ बन चुका था। एक दिन साहिर ने हुरिया को बाग के इसी पुराने दरख्त के नीचे बिलाकर कहा, मैं तुम्हें एक नज़्म सुनाना चाहता हूं जो शायद मेरी आखिरी नज़्म हो। नज़्म थी, इश्क वो नहीं जो जुदाई में मर जाए, इश्क वो है जो सदियों तक महक जाए। मैं तुम्हारे लम्स से लफ्ज़ चुनूंगा और दुनिया इसे इबादत कहेगी। हुरिया की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अगर इश्क इबादत है तो मैं तुम्हारे साथ सद्दा करूंगी। इसी लम्हे हुआ चली, दरख्त के पत्तों से खुशबू उठने लगी। साहिर ने कहा, मोहब्बत की खुशबू वही है जो अयान और आलिया छोड़ गए थे, आज वो हमारे लफ्ज़ों में जिंदा है। वक्त ने एक नया बाब खोला। स्कूल के बाग में अब एक तख्ती लगी थी। ये वो जगह है जहां मोहब्बत ने मरकर भी जीना सिखाया। और लोग कहते हैं, आज भी जब शाम ढले हुआ इस दरख्त से गुजरती है तो लफ्ज़ों की हल्की सरगोशी सुनाई देती है। जाम इश्क अभी भी भरा है।